ناظرین، ذوفِ اور مردانہ کمزوری سے مراد ایسی حالت ہے جس میں مریض جماع کو کامل طور پر ادا نہیں کر سکتا ہے۔ اس مرض میں انتشار ناقص یا تھوڑی دیر کے لیے ہوتا ہے، جس کی وجہ سے دخول کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ایسا مرد اپنی عورت کی جنسی پیاس کو بجھانے میں ناکام رہتا ہے، جس کی وجہ سے گھر میں ہر وقت لڑائی جھگڑا رہنے لگتا ہے۔ گھر کا سکون تباہ ہو جاتا ہے۔ جھلک، اغلام بازی اور جماع کے غیر فطری طریقے اپنانے سے ذوفِ کی شکایت ہو جاتی ہے۔ دیگر وجوہات میں جگر کی وجہ سے ذوفِ کا ہونا، گردوں کی وجہ سے، خصیتین کی خرابی کی وجہ سے یا خون کی کمی کی وجہ سے بھی ذوفِ ہو جاتا ہے۔ اس ویڈیو میں ہم ذوفِ کی ان 4 وجوہات کا تفصیل سے ذکر کریں گے۔ نمبر 1، جگر کی وجہ سے پیدا ہونے والا ذوفِ ناظرین، جگر کے فعل کی کمی بیشی سے پیدا ہونے والے ذوفِ کی 2 صورتیں ہیں۔ پہلی صورت میں جگر کا فعل تیز ہو جاتا ہے، جبکہ دوسری صورت میں جگر کے فعل میں سستی آ جاتی ہے۔ پہلی صورت میں جسم میں گرمی خشکی سے جگر کا فعل تیز ہو جاتا ہے، جس سے خون میں صفرا کی مقدار بڑھ جاتی ہے۔ چونکہ خون سے ہی منی بنتی ہے، لہذا منی بھی گرمی سے پتلی ہو جاتی ہے۔ پیشاب کی نالی میں جلن رہتی ہے، جو منی کے خارج ہونے کے بعد مزید بڑھ جاتی ہے۔ انزال فوراً ہو جاتا ہے، جس سے مریض اپنے فریق کو مطمئن نہیں کر پاتا ہے۔ پیشاب خراش دار اور درد کے ساتھ آتا ہے۔ اس کے علاوہ ہاتھ پاؤں میں جلن، پخانہ بار بار اور تھوڑا تھوڑا جلن کے ساتھ آنے لگتا ہے۔ ان تمام علامات کی موجودگی میں جو ذوفِ پیدا ہوتا ہے، اسے رکت کی وجہ سے صورت انزال کہیں گے۔ علاج کے لیے بیج بند، تخم اٹنگن اور سمندر سوگ قریبی پنسار سٹور سے خرید لیں۔ اچھی طرح گرائنڈر کر کے سفوف بنا لیں۔ 5 گرام سفوف صبح و شام تازہ پانی کے ساتھ 15 دن تک استعمال کرائیں۔ دوسری صورت میں جگر کا فعل سست ہو جاتا ہے، چونکہ جگر کا کام خون بنانا ہے اور خون میں ہی منی کا بھی حصہ ہوتا ہے۔ خون کھسیوں میں ایسے اجزاء لے کر جاتا ہے جس سے منی بنتی ہے، لیکن جب جگر کا فعل کمزور ہو جاتا ہے تو خون کم بنتا ہے، جس کی وجہ سے جسم میں منی بھی کم مقدار میں پیدا ہوتی ہے، جو ذوفِ کی وجہ بنتی ہے۔ اس کی علامات میں پیشاب سفید رنگ کا بار بار آتا ہے، کبھی زردی مائل سفید بھی آتا ہے، پخانہ بھی زردی مائل سفید آنے لگتا ہے، سستی چھائی رہتی ہے، کام کرنے کو دل نہیں کرتا۔ اس صورت میں اول تو شہوت آتی نہیں، لیکن اگر آتی ہے تو انتشار نامکمل ہوتا ہے۔ فریق ثانی کے اعضاء کی حدت سے انتشار کامل ہو جاتا ہے، امساک بھی زیادہ ہو جاتا ہے، لیکن انزال کے وقت منی بہت ہی کم مقدار میں اور کم پریشر سے خارج ہوتی ہے۔ منی کا رنگ سفید دودھیا ہوتا ہے، مریض کمزور اور اس کا بلڈ پریشر اکثر لو رہتا ہے۔ علاج کے لیے کشتہ فولاد 2 چاول کے برابر مکھن کے ساتھ صبح و شام غذا کے کھانے سے پہلے کھلائیں۔ 15 دن تک استعمال کرائیں۔ غذاؤں میں انڈے کی زردی، بڑا گوشت، مچھلی بیسن والی، دال چنے، کریلے، ٹماٹر، حلیم، بڑا قیمہ اور اس کے کباب، کڑھی، بیسن کی روٹی، چھہارے، بھنے ہوئے چنے، جاپانی پھل، ناریل خشک، مویز منقع۔ اس کے علاوہ بکرے اور دیسی مرغ کا گوشت، انڈے کا آملیٹ، روغن زیتون کا پراٹھا، کھجور اور خوبانی خشک۔ جگر کا فعل کمزور ہونے سے ہونے والے ذوفِ میں یہ غذائیں مفید ہیں۔ نمبر 2، گردوں کی خرابی سے ہونے والا ذوفِ ناظرین، اگر گردے ضعیف ہو جائیں تب بھی ذوفِ کی شکایت پیدا ہو جاتی ہے۔ پہلے گردوں کی چربی پگھل کر پیشاب کے راستے خارج ہونے لگتی ہے، پھر پشت اور کمر میں درد رہنے لگتا ہے۔ علامات میں پیشاب بار بار سفید رنگ کا آتا ہے اور اس میں زیادتی بھی ہو جاتی ہے، جس سے ٹانگوں میں درد رہنے لگتا ہے، شدید کمزوری ہو جاتی ہے۔ علاج کے لیے معجون فلاسفہ 100 گرام میں 20 گرام کشتہ زمرد ڈال کر اچھی طرح مکس کر لیں اور صبح و شام کھانا کھانے سے پہلے 1 چھوٹا چمچ نیم گرم دودھ کے ساتھ مریض کو استعمال کرائیں۔ غذا میں انڈے کی زردیاں کھلائیں، بڑا گوشت، مچھلی بیسن والی، دال چنے، دار چینی اور لونگ کا قہوہ پلائیں۔ جاپانی پھل، مویز منقع اور بھنے ہوئے چنے کھلانا مفید ہے۔ نمبر 3، خصیتین میں خرابی سے ہونے والا ذوفِ
ناظرین، بدن انسانی میں منی بنانے اور اس کا قوام درست رکھنے میں خصیتین کو ایک اہم مقام حاصل ہے۔ سالے خون خصیتین میں آ کر مختلف عوامل سے گزر کر منی کی شکل اختیار کرتا ہے۔ اگر خصیوں میں کمزوری واقع ہو تو منی کا قوام درست نہیں رہتا ہے، جس سے انسان ضعف با، جریان، احتلام اور صورت انزال میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ ناظرین، جب کبھی ضعف با کے مریض میں منی کا قوام کچا ہو، منی پتلی ہو، منی کا رنگ غیر طبیعی ہو یا خصیے چھوٹے ہو جائیں اور پیشاب کے ساتھ منی بلا ارادہ خارج ہونے لگے، جماع کے بعد خصیوں میں درد رہتا ہو، دودھ پینے سے احتلام ہو جاتا ہو، تو سمجھ لینا چاہیے کہ ضعف با کی وجہ خصیے کمزور ہونا ہے۔ علاج کے لیے لبوب کبیر اور مجون فلاسفہ قریبی پنسار سٹور سے لے لیں۔ لبوب کبیر ایک چھوٹا چمچ ناشتے کے 2 گھنٹے بعد، جبکہ مجون فلاسفہ دوپہر کے کھانے کے 2 گھنٹے بعد مریض کو کھلائیں۔ غذاؤں میں ہرا چھولیا، موٹ، کچنار، لوبیا سفید، کالے چنے شوربے والے پکا کر، باجرے کی روٹی، اناردانہ کی چٹنی، کچے آموں کی چٹنی، فرائی انڈے، جامن، فالسا، الوچا، اناناس، آلو بخارا، ترش انار، جاپانی پھل، کنو اور ترش پھلوں کے جوس پلانا مفید ہے۔ نمبر 4، خون کی کمی سے ہونے والا ضعف با۔ جسم میں خون کی کمی بھی ضعف با کا باعث بنتی ہے۔ جسم میں خون کی کمی کے بہت سے اسباب ہوتے ہیں۔ ان اسباب کو دور کریں۔ متوازن غذا کا استعمال۔ جسم میں خون کی کمی کو پورا کرنے کے لیے جوارس جعلی نوس میں 20 گرام کشتہ فولاد اچھی طرح مکس کر لیں۔ 5 گرام مجون صبح و شام کھلائیں۔ انشاءاللہ چند دنوں کے استعمال سے خون کی کمی پوری ہو کر ضعف با کا مسئلہ ٹھیک ہو جائے گا۔ غذاؤں میں مٹر، لوبیا، ہرا چھولیا، کچنار، سبز مرچ، باجرے کی روٹی، لیموں کا اچار، مربع آملہ، مربع حریر، مربع بی، انجبار کا یا بوڑ کی داڑھی کا قہوہ پلائیں۔ پھلوں میں جامن، فالسا، انار ترش، الوچا، آڑو، آلو بخارا، چکوترا، مونگ پھلی اور ترش پھلوں کا جوس پینا مفید ہے۔ ناظرین، آپ کو ویڈیو کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ اگر آپ کوئی مشورہ کرنا چاہتے ہیں، ویڈیو کے بارے میں کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں، تو وہ آپ اس نمبر پر واٹس ایپ میسج کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن پر بھی ضرور پریس کر لیں تاکہ ہیلتھ سے ریلیٹڈ نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ فی امان اللہ۔